السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم جو عربی پڑھ رہے تھے تو اس میں اوسط اور جو اعلیٰ درجے کے طلباء ہیں یا جو اوسط یا اعلیٰ درجے کی عربی پڑھنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے اس کتاب سے بعض منتخب قصے جو بالکل مختصر ہیں، اس کتاب سے مجموعۃ القصص الادبیہ لطلاب اللغۃ العربیہ، میں بعض قصص کو پڑھا رہا تھا، اس کا لفظی اور اس کا سلیس ترجمہ کر کے اس کے استعمالات کو میں بتا رہا تھا۔ تو آج ہم ایک بالکل مختصر اس کتاب سے ایک قصہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے دوستو، یہ بالکل چھوٹا سا قصہ ہے، بالکل مختصر، صرف ایک صفحے پر یہ مشتمل ہے، بالکل ایک صفحے پر ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے دوستو، ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا یہاں پر اس کو زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کو نظر آئے اور جو مقصود ہمارا ہے وہ مقصود ہی ہمیں حاصل ہو، ہم جس کو پڑھنا چاہتے ہیں وہی ہمیں صاف طور سے نظر آئے۔ تو میں اس کو زوم کر رہا ہوں۔ تو دیکھیے، القصۃ الرابعۃ، چوتھا قصہ، فی بیت رابعۃ العدویۃ، رابعہ عدویہ کے گھر میں۔ رابعہ عدویہ ایک بہت بڑی بزرگ اور اللہ والی خاتون گزری ہیں، ان کے گھر کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ کانت رابعۃ العدویۃ سیدۃ صالحۃ تقیۃ، رابعہ عدویہ ایک سیدہ، نیکوکار، متقی، پرہیزگار خاتون تھی۔ رابعہ عدویہ سیدہ، نیکوکار، تقیۃ، متقی، پرہیزگار خاتون تھی۔ بقد حکیہ، ان کا یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے، ان لصًا دخل بیتہا، ایک چور ان کے گھر میں داخل ہوا، وہی نائمۃ، یہ سو رہی تھی۔ فجمع ما احب من البیت، چور نے جمع کر لیا جو اسے پسند تھا گھر میں سے جو چیزیں پسند تھی اس کو چور نے جمع کر لیا۔ ثم اراد ان یخرج من الباب، پھر اس نے چاہا کہ نکل جائے گھر سے، پھر اس نے گھر سے نکل جانے کا ارادہ کیا۔ فخفی علیہ الباب، چنانچہ چھپ گیا اس کے لیے دروازہ، چنانچہ چور پر دروازہ چھپ گیا۔ فقعد ینتظر ظہورہ، وہ بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا دروازے کے ظاہر ہونے کا، نظر آنے کا، وہ بیٹھ کر دروازے کے ظاہر ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ فسمع صوتا یقول له، اس نے آواز سنی جو اس سے کہہ رہا تھا، اس نے آواز یقول جو اس سے کہہ رہا تھا، ضع الثياب التي اخذتها، ان کپڑوں کو رکھ دو جس کو ان کپڑوں کو، الثياب التي، ان کپڑوں کو، اخذتها جس کو تم نے لے لیا ہے، واخرج من الباب، اور نکل جاؤ دروازے سے۔ تو دیکھیے یہاں پر میں اس کا سلیس ترجمہ کرتا ہوں۔ رابعہ عدویہ ایک سیدہ، نیکوکار، متقی، پرہیزگار خاتون تھی۔ ان کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک چور ان کے گھر میں آیا اور وہ سوئی ہوئی تھی، اس نے گھر میں سے اپنی پسند کی چیزوں کو جمع کر لیا، پھر وہ دروازے سے نکلنا چاہا تو دروازہ اس شخص پر چھپ گیا، تو وہ بیٹھ کر دروازے کے ظاہر ہونے، نظر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تو اس نے ایک آواز سنی جو اس سے کہہ رہا تھا، جن کپڑوں کو تم نے لیا ہے اس کو رکھ دو، واخرج من الباب، اور دروازے سے نکل جاؤ، یعنی یہ جو کپڑے تم نے جمع کر رکھے ہیں وہ سارے کپڑوں کو یہاں پر رکھ دو تو تمہیں دروازہ نظر آئے گا اور تم نکل سکتے ہو۔ فوضع اللص الثياب فظهر له الباب، تو چور رکھ دیا چور نے کپڑوں کو تو ظاہر ہو گیا اس کے لیے دروازہ، اور اس نے دروازے کو دیکھ لیا۔ ثم اخذ الثياب ثانیۃ، جیسے چور نے کپڑے کو رکھ دیا تو دروازہ اس کو نظر آنے لگا اور دروازہ ظاہر ہو گیا اور اس کو نظر آنے لگا۔ ثم اخذ الثياب ثانیۃ، پھر لے لیا کپڑوں کو دوبارہ، پھر اس نے دوبارہ کپڑوں کو لے لیا۔ فخفی علیہ الباب، چنانچہ دروازہ پھر اس کے لیے مخفی ہو گیا، پوشیدہ ہو گیا، نظر نہ آنے لگا۔ فوضعها، تو اس نے ان کپڑوں کو رکھ دیا۔ فظہر له الباب، تو اس کو دروازہ نظر آنے لگا۔ فاخذها، تو اس نے کپڑوں کو پھر لے لیا۔ فخفی علیہ الباب، تو دروازہ چھپ گیا اس کے لیے دروازہ۔ واستمر هكذا،
مسلسل وہ اس طرح کرتا رہا، اکثر من 3 مرات، 3 مرتبہ سے زیادہ وہ کپڑے کو لیتا تو دروازہ چھپ جاتا، کپڑے کو رکھتا تو دروازہ نظر آتا، پھر کپڑے کو لیتا تو دروازہ چھپ جاتا۔ تو میں اس کا سلیس ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو اس نے کپڑوں کو رکھ دیا تو اس کو دروازہ نظر آنے لگا اور وہ دروازے کو دیکھنے لگا، پھر اس نے دوبارہ کپڑے کو لے لیا تو دروازہ چھپ گیا، چنانچہ اس نے کپڑوں کو رکھ دیا تو پھر اس کے لیے دروازہ نظر آنے لگا، پھر اس نے کپڑوں کو لیا تو دروازہ اس کے لیے پوشیدہ ہو گیا، نظر نہ آنے لگا۔ وہ مسلسل اس طرح 3 مرتبہ کرتا رہا۔ اب آگے دیکھیے، فَسَمِعَ صَوْتًا يُنَادِيهِ، چنانچہ اس نے سنا ایک آواز کو، جو آواز اس کو آ رہی تھی، اس کو سنائی دے رہی تھی۔ اِذَا كَانَتْ رَابِعَةُ قَدْ نَامَتْ، اگر رابعہ قد نامت سو گئی ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوتے نہیں ہے۔ فَوَضَعَ اللِّصُّ الثِّيَابَ، چنانچہ رکھ دیا چور نے کپڑے کو، وَخَرَجَ، اور نکل گیا، مِنَ الْبَابِ، دروازے سے، وَنَدِمَ عَلَى مَا فَعَلَ، اور اس نے ندامت کا اظہار کیا، شرمندگی کا اظہار کیا اس پر جو اس نے کیا تھا، وَتَابَ عَنِ السَّرْقَةِ، اور اس نے چوری سے توبہ کر لی۔ چنانچہ اس نے ایک آواز سنی، جو آواز اس کو آ رہی تھی کہ رابعہ اگر سوئی ہوئی ہیں تو اللہ سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ چنانچہ چور نے کپڑوں کو رکھ دیا اور دروازے سے نکل گیا، اور وہ اپنے فعل پر، اپنے اس کام پر، اپنی اس حرکت پر نادم اور شرمندہ ہوا اور اس نے چوری سے توبہ کر لی۔ تو دیکھیے دوستو، یہ سارا قصہ ہے، میں نے اس کا لفظی اور سلیس ترجمہ کیا ہے۔ ہم کچھ اس سبق سے الفاظ کو منتخب کر کے اس کے کچھ جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، کانت رابعۃ العدویۃ سیدۃ صالحۃ تقیۃ، تو ہم اس کو جو ہے جملہ بنائیں گے، کانا استاذنا سیدا صالحا تقیا، ہمارے استاذ سید صالح، نیکوکار اور متقی و پرہیزگار تھے۔ وقد حکیا، حکا یحکی حکایتاً، میں نے قصہ بیان کرنا، قصہ بیان کرنا۔ ایھا الطلاب انا اريد اليوم ان احكي لكم حکایہ، میں تمہارے سامنے قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دخل، میں نے داخل ہونا، انا دخلت البيت بعد صلاة العصر وجعلت انشئ هذا الفيديو، میں گھر میں داخل ہوا عصر کے بعد اور یہ ویڈیو بنانے لگا۔ جمع یجمع، الفاظ آسان تو ہوتے ہیں لیکن استعمال ہم اس کو نہیں کرتے ہیں۔ مثلا انا جمعت عندي كتبا كثيرة، میں نے اپنے پاس بہت ساری کتابیں جمع کی ہیں۔ ما احب، جو میں چاہتا ہوں۔ وجمعت من الكتب ما، فجمعت من الكتب ما احب كثيرة، میں نے اپنی محبوب کتابوں کو، بہت ساروں کو جمع کیا۔ دیکھیے، ارادہ یرید، لفظ تو آسان ہوتے ہیں لیکن ہم استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اردت اليوم ان اذهب الى السوق، میں چاہتا ہوں کہ آج بازار جاؤں۔ خرج یخرج، خرجت من البيت وذهبت الى المسجد، الفاظ آسان ہیں لیکن میں اس کو استعمال۔ فخفیہ، خفی علیہ الباب، خفا علیہ، خفا علی احد شیء۔ انی دخلت البیت فما رأیت کتابی الذي موجود فی البیت، یعنی فخفی علی الکتاب، یعنی کتاب میرے سے پوشیدہ ہو گئی۔ فخفی علی الکتاب التي وضعتها، میں جس کتاب کو رکھا تھا وہ کتاب مجھ سے پوشیدہ ہو گئی۔ فقعد يقعد ينتظر ظهوره، مثلا انا ذهبت الى المدرسة فقعدت هناك في الحجرة، جعلت انتظر استاذي فاذا ظهر استاذي، میرے استاذ ظاہر ہو گئے، نظر آنے لگے۔ تو میں نے رکھ دینا، وضع یدہ میں نے رکھنا۔ وضعت الكتاب التي اخذت من صديقي في حجرته، وضعت الكتاب الذي اخذته من صديقي، میں نے اپنے جو دوست سے، تو اس طریقے سے استعمال کریں گے تو ہمارے لیے عربی کا سیکھنا آسان ہو جائے گا۔ وضع یدہ بھی ہم نے پڑھا۔ ظہر، یہ بہت اچھا بہترین لفظ ہے۔ ظہر لی ان اخرج من البيت، مجھے اچھا نظر آتا ہے۔ ظہر لی ان اخرج من البيت، گھر سے باہر نکل جاؤں۔ ثم اخذ الثياب ثانیة فخفي عليه الباب فوضعها فظهر له الباب،
فخفي عليه واستمر استمر يستمر استمرار لا بد لكل طالب ان يستمر في المطالعة، ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ مطالعے میں لگا رہے، ہر طالب علم کو چاہیے کہ یہ استمر یستمر کا جو لفظ ہے اس کو میں یہاں پر بتا رہا ہوں کہ لا بد لكل طالب ان يستمر في المطالعة. فظهر له الباب فظهر علي ان اذهب اليوم الى الخارج الى خارج البيت. انا اخذت القلم وجعلت اكتب علامة على الكتاب، میں نے قلم کو لیا اور علامتیں نشانے لگانے لگا. نادى ينادي انا عندما رأيت اخي جعلت اناديه، میں نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو میں آواز لگانے لگا. فلا يلتفت الي، وہ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا. تو دیکھیں اس قسم کے ہم اس طریقے سے الفاظ کو بنائیں گے. لا بد لنا ان نتوب عن الذنوب، ان نتوب عن الذنوب، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے. تو دیکھیں دوستو یہ مختصر سا سبق تھا، ہم نے اس کی مختصر سی ویڈیو بنائی ہے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ بہت سارے دوست احباب ہیں جو خصوصاً کلیلہ دمنہ کے ترجمہ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں، لیکن میں تو مسلسل ترجمے میں لگا ہوا ہوں، لیکن اور جو ہے عربی کے پڑھانے میں لگے ہوا ہوں، لیکن اگرچہ اکثر ساتھیوں نے کلیلہ دمنہ کے سلسلے ہی میں یہ کہا ہے کہ کلیلہ دمنہ کا مکمل ترجمہ کیا جائے. تو لیکن دوستو اگر آپ کی طرف سے ہماری ہمت افزائی ہوگی تو ہم انشاءاللہ عز و جل اس کام کو مسلسل کرتے رہیں گے. اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ان چیزوں کو دیکھیں، غور کریں، اور آپ کی طرف سے جو بھی ہمارے لیے مفید مشورہ ہو سکتا ہے یا طرز اور تعلیم کے سلسلے میں اگر کوئی آپ کی طرف سے کوئی ایسا طریقہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارا پڑھانا، ہمارا یہ سلسلہ آپ کے لیے مفید ہو سکتا ہے تو اس کی بھی آپ ہمیں نشاندہی کر سکتے ہیں، ہمیں بتلا سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کی اس بات کو قبول کیا جائے گا. تو دیکھیے دوستو ہم یہ چھوٹے سے قصے کو ہم نے پڑھا ہے، یہ جو رابعہ ادویہ کا ہے، اس کتاب سے ہم انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس پر کمنٹ کریں آپ کی طرف سے، تو ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہوں گے ہمارے اس کام کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے. ورنہ تو ہماری یہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ کی طرف سے ہماری ہمت افزائی ہوگی تو ہم روزانہ بلکہ روزانہ میں 1-2 ویڈیو بنانے کی ضرور کوشش کریں گے، لیکن آپ کی طرف سے ہمت افزائی کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں. جزاکم اللہ خیرا.